بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج یہ 35ویں نشست ہے اور اسراء و معراج کے واقعے کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں سامعین نے دیکھا، آپ نے اپنا نقطہ نظر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ آپ کے نزدیک یہ جو مشاہدات کروائے گئے ہیں، زیر بحث جو چیزیں ہیں ان میں 4 الگ الگ واقعات ہیں جن کو آپ نے الگ الگ کر کے بتایا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ان چاروں واقعات پر جو علماء کا استدلال ہے، جو آپ کے افکار سے ان کا اختلاف ہے، ان کے استدلال کو آپ کے سامنے رکھیں اور جانیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی اسراء و معراج کا واقعہ جو آپ کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کی نوعیت کیا تھی یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اسی سورہ کے آیت 60 میں بیان کر دیا کہ وہ رویا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ استدلال ہے اور آپ کی جو تعبیر ہے کہ وہ رویا تھا، اس حوالے سے علماء آپ سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا استدلال کیا ہے، بہت ہی مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے علماء کے نزدیک یہ جو رویا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ لغت میں رویا مطلق رویت یعنی دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہی اس کے حقیقی معنی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علامہ جمال الدین قاسمی کا ایک اقتباس ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے رویا، یہ آنکھ سے مشاہدے پر بھی بولا جاتا ہے جو کہ عالم بیداری میں کیا جائے۔ اور ابن حجر ہی نے پھر بہت معروف شاعر ہیں، اہل زبان ہیں، عرب ہیں، ان کا ایک شعر بھی نقل کیا اور لفظی طور پہ استشہاد کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے انہوں نے بھی رویا کا یہ لفظ عالم بیداری میں آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ متنبی کا بڑا مشہور شعر ہے، وَرُوْيَا كَأَحْلَى فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغُمْزِ، یعنی تیرا دیکھا نہ دیکھنے سے آنکھوں کے لیے شیریں تر ہے۔ یعنی یہاں پر حصی طور پر آنکھوں سے دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ غامدی صاحب، رویا سے مراد کیا ہے؟ واقعہ جو بنی اسرائیل کی سورہ میں بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں ایک مشاہدہ کروایا گیا، یہ رویا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اسے؟ اس بات پر تو اتفاق ہو گیا نا کہ قرآن مجید نے اس کو رویا کہا ہے۔ جی، یہ تو سب مانتے ہیں۔ آیت 60 میں لفظ رویا استعمال ہوا ہے، اسی واقعے کے لیے ہوا ہے، اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ اس کا حوالہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں، یعنی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جتنے جلیل القدر مفسرین ہیں وہ سب کے سب یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اسراء کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں اسی کو قرآن مجید نے خود رویا کہا ہے۔ بالکل، اس پر اتفاق ہو۔ جی، اب یہ سوال ہے کہ رویا سے مراد کیا ہے؟ تو یہ کیا عربی زبان کا کوئی غریب لفظ ہے؟ کبھی عربی زبان میں پہلے استعمال نہیں ہوا تھا، کوئی نیا لفظ قرآن اٹھا کے لایا اور اس نے استعمال کر دیا، ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑ گئی کہ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا معروف ترین لفظ ہے، عربی زبان میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مجھ سے آپ کہیں تو میں قرآن مجید میں بتاؤں اس کے استعمالات، میں آپ کو حدیث پہ اس کے استعمالات بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلام عرب میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ آپ استقصاء کرتے چلے جائیے، آپ کو ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ یہ معروف لفظ ہے، اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے۔ یہ آخر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن ایک صریح لفظ استعمال کرتا ہے، انی متوفیق، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ قرآن ایک صریح لفظ استعمال کرتا ہے، وما جعلنا الرؤیا التی ارینک، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ یعنی اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رویا کا لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آیت 43 ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہی لفظ رویا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یعنی بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، وہاں ایک بادشاہ کا قصہ ہے نا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے خواب کے معاملے میں مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ اچھا، آگے چلیے، سورہ اسراء کا حوالہ تو اس سے پہلے آ چکا۔ سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اچھی رائے اختیار کرنے والے، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سورہ فتح ہے، آیت 27، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا نقل ہوا ہے،
اور اس میں کیا الفاظ ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا تھا، یہاں وہی لفظ استعمال ہوا۔ سورہ یوسف کی آیت 5، لا تقصص رویا کا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، سیدنا یعقوب کا جملہ ہے کہ یہ جو اپنا خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرے۔ اچھا، اسی سورہ یوسف میں آیت 100 ہے، جس وقت سیدنا یوسف کے والدین وہاں گئے، پھر اس کے بعد سب کے سب بھائی ان کے سامنے جھک گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان، پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھیے کہ چونکہ ایک معروف لفظ ہے تو ہر جگہ بالکل وہی ترجمہ آپ کرنے پہ مجبور ہیں، وہی بات کہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ باقی جگہوں پر یہ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوگا؟ یعنی ان تمام مقامات پر علماء کے تراجم تفسیر میں خواب ہی کا ترجمہ کیا گیا؟ ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی۔ اچھا، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معروف ترین لفظ ہے۔ آپ خواب کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کسی طالب علم سے پوچھئے، کہے گا رویا۔ اچھا، اس کے بعد آپ حدیث پر آ جائیے۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلاں لفظ حدیث میں کتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی 700 کے قریب مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ خوابی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ لفظ استعمال ان کی روایتوں میں آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا، کسی چیز کی روایت میں استعمال کیا۔ حدیث کے ذخیرے میں 700 کے قریب ایسے مقامات ہیں جن میں یہی لفظ استعمال ہوا اور خوابی کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا، تو اس وجہ سے جب آپ کسی لفظ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اسے اس کے اصل معنی سے، اس کے معروف معنی سے، اس کے مستعمل معنی سے کیسے ہٹا رہے ہیں، یعنی کیا دلیل ہے اس کی۔ اچھا، پھر مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ اللہ نے کر دیا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کوئی قرینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز وہاں بیان کر دی ہے۔ اگر کسی لفظ کو اس کے معروف، اس کے متداول، اس کے مستعمل معنی سے ہٹانا پیش نظر ہو تو آپ کوئی قرینہ لائیں گے نا۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کیسے قرینہ ہے۔ ہمارے یہاں لفظ خواب بولتے ہیں جی۔ میں جب کہوں گا کہ میں نے خواب دیکھا رات میں، کوئی تردد ہوگا آپ کو اس معاملے میں؟ نہیں۔ لیکن میں ایک اور جملہ بولتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے، تو یہاں اب خواب کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ایک مستقبل کے خیال کے معنی۔ ظاہر مستقبل کے خیال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ مجاز کے استعمالات ہیں، یہ استعاراتی استعمالات ہوتے ہیں، تو ان کا قرینہ ہوتا ہے، یعنی جملہ ایسا ہوگا، موقع ایسا ہوگا، محل ایسا ہوگا، سیاق ایسا ہوگا، اس میں کوئی متکلم یا مصنف وہ چیزیں رکھ دے گا کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر وہاں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہاں یہ وہ خواب بیان ہو رہا ہے جو ہم رات میں دیکھتے ہیں۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحبزادے میں نے تو تمہارے معاملے میں بڑے خواب دیکھے تھے، ایک بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ تو یہ استعارے کا، یہ تشبیہ کا، یہ مجاز کا، یہ کنایے کا طریقہ ہے جس میں بعض اوقات الفاظ اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی رویا خواب ہی کے معنی ہے، خواب خواب ہی کے معنی میں ہے، آپ اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرا پہلو اس کا نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک مفہوم کو یہاں سے لیا اور اس کا اطلاق کسی دوسری جگہ پہ کر دیا۔ تو یہ ادب میں عام اسالیب ہیں، ان میں سے کوئی چیز اگر کہیں ہوئی ہوگی تو پھر آپ یہ تقریر نہیں فرمائیں گے، آپ اس جملے کی طرف توجہ دلائیں گے۔ میں اگر یہ جملہ بولتا ہوں کہ پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں خواب کا لفظ رات کے وقت نیند کی حالت میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے آیا ہے، تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ اس جملے میں اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ کیسے توجہ دلاؤں گا؟ یعنی پھر صرف دوست سے توجہ دلا دوں گا، قرائن ہوں گے، اصرار کروں گا، میں وہ قرائن بتاؤں گا، جملے کا محل بتاؤں گا، آپ کو سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کے موقعوں پر لفظ خواب ایسے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے آ کر یہ کہتا ہوں کہ آج میں بچوں کو لے کر گیا تھا، میں نے چڑیا گھر میں ان کو شعر دکھایا، کوئی تردد ہے اس معاملے میں؟ لیکن آپ انیس کا شعر پڑھتے ہیں، اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، وہاں وہ سیدنا حسین کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یا اس لشکر کے کسی فرد کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو وہاں آپ قرینے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں شعر چڑیا گھر میں
جس جانور کو ہم دیکھتے ہیں یا جنگل میں جس جانور کو دیکھتے ہیں اس کے لیے استعمال نہیں ہوا، آگے قرینہ آ گیا ہے، وہ آگے قرائن موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی آیت کو نکالیں اور پڑھیں، کسی جملے کو نکالیں اور پڑھیں، کسی شعر کو نکالیں اور پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب آپ کسی چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اس میں کوئی رائے بیان کر رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے نا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں کیا قرینہ ہے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا ماننے کے لیے، بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ رویا تھا، ٹھیک، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں یہ فرمائے تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہاں پر یہ لفظ کس مفہوم میں آیا ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمارے سامنے وہ جگہ رکھیں گے، وہ آیت رکھیں گے، اس کا سیاق و سباق رکھیں گے، اس میں دکھائیں گے کہ یہ قرائن ہیں جن کی بنیاد پر یہاں یہ کسی مجازی مفہوم میں استعمال ہو گیا ہے۔ میں اس سے پہلے تبصرہ کر کے بتا چکا ہوں ایک نشست میں کہ ہمارے ہاں بعض مفکرین نے جنہوں نے قرآن پر کام کیا ہے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے پوری عربی زبان میں یہی طریقہ اختیار کر لیا۔ یعنی ایک چیز بیان ہوئی ہے، کہیں اس کو استعارہ قرار دے دیا، کہیں اس کو تشبیہ قرار دے دیا، کہیں اس کو مجاز قرار دے دیا۔ میرے بھائی، یہ قرار دینے کے لیے آپ کا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، یا یہ بتا دینا کافی نہیں ہوتا کہ یہ مجاز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں یہ استعمال ہوا ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے قرائن کیا ہیں، جملے میں کیا چیز ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ان کو اصل مفہوم سے ہٹا دیجیے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ نے ایک بات کہہ دی۔ کیوں کہہ دی آپ نے یہ بات؟ عربی زبان کا پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، اس کی استعمالات ہمارے سامنے ہیں۔ جس وقت عام طریقے پر یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس کے دو معنی نہیں ہوتے۔ اور میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید عربی مبین میں ہے، یہ کوئی چیستان نہیں ہے۔ اور عربی مبین کی تعبیر میں، تفسیر میں آپ کو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو کھولیں گے۔ اللہ کی کتاب میں خارج سے کوئی چیز لے کر نہیں آئیں گے، پہلے ایک تصور قائم کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ انی متوفیق میں وہ وہاں کیا قرینہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو اصل معنی سے ہٹا رہے ہیں، یا اس کے مستعمل معنی۔ اصل معنی کوئی چیز نہیں ہوتے، اصل چیز مستعمل مفہوم، یعنی ایک لفظ کس مفہوم میں، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال کو سامنے رکھ کر آپ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اردو زبان میں لفظ خواب کے استعمال کی مثالیں دے دیں، وہاں وہ بیداری میں کسی چیز کے تصور کرنے کے مفہوم میں آ گیا ہے، لیکن کیا قرائن کے بغیر آ گیا ہے؟ کیا ایسے ہی آ گیا ہے کہ آپ فرما دیں گے تو یہ مان لیا جائے گا؟ نہیں، وہ جملہ جب آپ بولیں گے تو یا شان کلام بتا رہی ہوگی یا قرینہ بتا رہا ہوگا کہ یہ اس مفہوم میں ہے۔ تو وہاں اس کا کوئی قرینہ ہو تو از راہ کرم ان بزرگوں کے ہاں سے مجھے پڑھ کے سنا دیجئے کہ وہ کیا قرینہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور ہم نے بالکل یہی معاملہ آپ کی جانب سے دیکھا تھا، توفع کی جب بحث ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے قرآن کے مقامات بے تحاشا بتایا کہ وہاں پر یہ لفظ کس معنی میں آ رہا ہے، اور یہاں آپ نے پڑھا، احادیث کا آپ نے ذکر کیا۔ ہمارے لیے قرآن مجید کے آ جانے کے بعد بالکل کافی ہے کہ ایک لفظ کیسے استعمال ہوا، لیکن بطور شاہد، بطور دلیل کے کہ قرآن کے جو اولین مخاطبین ہیں، صحابہ کرام ہیں، کیا وہ بھی رویا کے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور خواب ہی کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کوئی 700 کے قریب روایات، بے شمار روایات نکالتے چلے جائیے اور پڑھتے چلے جائیے۔ جب واقعے کے طور پر بیان کیا جائے گا تو اس موقع پر اس کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ یعنی آپ بیان کریں گے میں نے رویا دیکھا، آپ بیان کریں گے کہ مجھے رویا دکھایا گیا، اس طرح کے موقع پر اس کے وہی معنی ہوں گے۔ ہاں البتہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایسے ہی کسی موقع پر کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی ادبی زبان میں گفتگو کرنے والا بات کو اٹھائے گا اور کسی مجاز کی تعبیر کو اختیار کر لے گا۔ ٹھیک، تو مجاز کی تعبیریں جب اختیار کی جاتی ہیں تو وہ الٹپ نہیں اختیار کی جاتی۔ اگر آدمی میں ادب کا ذوق ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو۔ تو آپ ساری کی ساری ان 700 روایات کو نکال لیجئے، اس زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ طالب علم بھی ہم کو سن رہے ہیں، وہ بھی ذرا نکال لیں اور پھر تلاش کریں کہ کس جگہ پر رویا کسی دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہوا، ایک جگہ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر کہیں کوئی مثال ملے گی تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ قرائن موجود ہوں گے، متکلم وہ قرائن پیدا کرے گا، وہ سیاق میں ہوں گے، وہ لفظ میں ہوں گے،
وہ جملے کی تعریف میں ہوں گے، وہ شان کلام میں ہوں گے، اور آپ پکار اٹھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہاں یہ اس مفہوم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بات بیان کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ یہ جو مشہور شعر ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں شیر سے مراد ہم عام طور پہ تو شعر سمجھتے ہیں، لائن کو کہتے ہیں شعر ہے، لیکن وہ جو کلام کا آگے سباق ہے، سیاق ہے، اس میں خود واضح ہو جاتا ہے۔ آگے خود ہی شاعر نے بیان کر دیا کہ شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے، پر تو اب حیدر کے پسر ہیں، واقعہ کربلا ہے، سب زیر بحث ہے۔ زبان کا ماہر، زبان جاننے والا، آپ بہت اصرار کرتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ آپ اہل عرب کا، قدماء کا لٹریچر پڑھیں، ان کی شاعری، اس سے زبان کا اسلوب ذوق ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ابن حجر علیہ رحمہ بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے مثال دی ایک بڑے شاعر کی، ان کا نام ہے متنبی، آپ واقف ہیں یقینی طور پہ ان سے۔ تو یہ ایک شاعر جب یہاں پر یہ لفظ رویا استعمال کر رہا ہے اور یہ بیداری میں دیکھنے کے معنی میں کر رہا ہے، تو پھر اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ زبان عرب ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں۔ میں اس پر دو باتیں کہوں گا۔ ایک لفظ کو قرآن مجید نے استعمال کیا، اتنے مقامات پر استعمال کیا، اور اسی مفہوم میں استعمال کیا جو اس کا عام مفہوم ہے، مستعمل مفہوم ہے۔ 700 سے زیادہ میں نے آپ سرچ کیا کہ روایتوں میں استعمال ہوا، وہاں بھی یہی ہے۔ عربی زبان کا کوئی لغت اس سے مختلف معنی ثبت نہیں کر رہا۔ آپ کوئی لغت اٹھا کے دیکھیں، پہلا جملہ آپ کو یہ ملے گا، رویا کا لفظ لکھا ہوگا، ما رأیتہ فی المنام، ما یرن نائم فی المنام، یہی الفاظ لکھے ہوں گے۔ یعنی جب آپ سوتے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں رویا کہا جاتا ہے۔ یہ تعبیر ہر صاحب لغت آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مثال ہم کو مل گئی ہے۔ کس سے ملی ہے؟ ایک شاعر سے، متنبی سے ملی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی زبان کے بارے میں یا تو جاہلی شعراء کی نظیر پیش کی جاتی ہے یا مخضرمین کی۔ اس بات پر مسلمانوں کے پورے علم کا اجماع ہے۔ میں اپنی کتاب میزان میں صاحب خزانۃ الادب کی وہ عبارت نقل کر چکا ہوں جس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جتنے شعراء، عربی زبان کے شعراء معروف ہیں، ان کے کیا طبقات ہیں، اور ان میں سے وہ کون سے شعراء ہیں جن کی زبان یا جن کے استعمالات کو آپ قرآن مجید کی زبان میں نظیر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ وہ صرف پہلے دو طبقے ہیں، ایک جاہلیت کے شعراء، ایک مخضرمین۔ مخضرمین کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جاہلیت میں پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا زمانہ بھی دیکھا، جیسے فرزدق ہے، جیسے جریر ہیں۔ ان کے بعد کسی شخص کی کسی چیز کو بھی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ نظیر بھی تلاش کرنے کے لیے آئے تو آپ کہاں پہنچے؟ آپ نے لبید کو بیان کیا، آپ نے عائشہ کو بیان کیا، آپ نے امر القیس کو بیان کیا، کس کو بیان کیا؟ یعنی متنبی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان میں نظیر کے طور پر پیش کیا جائے۔ دوسری بات، اگر آپ خود شعر پر غور کریں تو اس میں بالکل وہی صورتحال ہے جو صورتحال میں نے اردو زبان میں آپ کے سامنے رکھی۔ یعنی کوئی قرینہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب یا کوئی متکلم اور مصنف اس لفظ کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر ایسے قرینے کی بنیاد کے اوپر اس میں کوئی مجاز کی تعبیر پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، میں نے مثال دی نا آپ کو کہ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ وہاں پر اس کے ممدوح کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی، رات میں آنکھیں سوتی ہیں، رات میں خواب دیکھے جاتے ہیں۔ اس نے ملاقات کے لیے اس لفظ کو کنایا کر لیا۔ اچھا، رویا کا احلا فی العیون من الغمزی، یعنی نیند شیریں ہوتی ہیں آنکھوں کے لیے، لیکن تیری ملاقات آنکھوں میں اس سے زیادہ شیریں ہے۔ اچھا اچھا، اب ظاہر ہے کہ ملاقات رات میں ہوئی ہے۔ جی، پہلے مصرے میں بیان بھی ہو گیا یہ اچھا کہ ملاقات رات میں ہوئی ہے۔ جب ملاقات رات میں ہوئی ہے تو رات میں آدمی ایک خاص طرح کا سرور یا احتزاز حاصل کرتا ہے اچھے خوابوں سے، اس سے اس نے کنایا کر لیا۔ اچھا، تو شعر تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا، میرے ہی جملے کی مثال دی کہ پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے، اور یہ کہا کہ دیکھا خواب تو بیداری میں کسی چیز کے تصور کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ بھائی یقیناً آتا ہے، متنبی نے بھی استعمال کیا ہے۔ میں 10 مثالیں اور دے دوں گا آپ کو، رائی کے شعر کی مثال دے دوں گا۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو اٹھاتے ہیں اور مجاز یا کنائے کا ایک محل پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے قرینہ لاتے ہیں کلام میں۔ یہ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اب آپ نے غالب کا شعر پڑھا کہ غالب کو برا کہتے ہو، اچھا میرے آگے، اور فرمایا کہ لغت میں نہیں دیکھا تم نے، اچھا تو برے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں غالب نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ بھائی یہاں غالب نے اس معنی میں نہیں استعمال کیا۔
تو اس وجہ سے جس وقت آپ کسی لفظ کے استعمال کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، جملہ کیا ہے، تالیف کلام کیا ہے، سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، اس میں پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، اس میں آپ قرینہ دکھاتے ہیں کہ یہاں لفظ اپنے مستعمل معنی میں نہیں رہا۔ ٹھیک ہو گیا ہم صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ رویا کے لفظ کے معنی کیا ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، احادیث میں اس کا اتنا کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کو اگر اس کے اصل معروف معنی سے ہٹانا ہے تو کیا قرائن ہیں جو کلام میں پہلے ہوں گے اور تبھی ہم اس کا کوئی معنی لے سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ میرے سامنے ایک مزید استدلال ہے، اور عام طور پہ جہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کی نوعیت پہ بحث کی گئی ہے، ہر جگہ پہ یہی وہ ایک بنیادی بات ہے جو بنا استدلال کے طور پہ علماء نے اختیار کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، باقی لوگ بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ قول ہے، اثر ہے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا یہ کہنا ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے یہ اثر، کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں زیر بحث ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنے والا رویا ہے، رویا عین۔ آپ نے فرمایا کہ رویا عین ہے۔ ابن حجر نے اسی سے استدلال کر کے لکھا ہے کہ رویا کا لفظ آنکھ کے مشاہدے پر بھی بولا جا سکتا ہے جو عالم بیداری میں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو رویا عین قرار دیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، بہت بنیادی سوال، رویا کا لفظ اتنا معروف، آپ نے کہا قرآن معروف واضح عربی زبان میں ہے، کلام عرب میں اس کے استعمالات، احادیث میں باقی صحابہ رویا سے ہی مراد لے رہے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسراء اور معراج کے اس واقعے کو رویا عین یا بیداری کے اندر دیکھنے کا معنی کیوں مراد لیا؟ ابھی میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دیں کہ کس طرح ہم اردو زبان میں خواب کا لفظ بیداری میں کسی چیز کو تصور کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے ابھی آپ کو دی۔ یہ بتایا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے، جب میں کہتا ہوں کہ صاحبزادے میں نے تو تمہارے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، تو یہاں میں بیداری میں دیکھنے ہی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، بالکل، لیکن یہ تصور کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اسی طرح ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ تو ہر زبان کے اندر اس طرح کے مجاز کے اسالیب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم متنبی کے شعر پر گفتگو کر چکے، اس میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے کہ ایک تصویر اس نے بنائی ہے ذہن میں، اور اس تصویر کے لحاظ سے لفظ رویا استعمال کر دیا ہے، رویا کا احلا فی العیون من الغمزی۔ اسی طرح کی صورتحال رائی کے شعر میں ہے، فکبر للرویا وحش فؤادہ، وہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی محبوب آتا ہے، کوئی ممدوح آتا ہے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کی اس کیفیت میں تصور ایک طرح کا ذائچہ بناتا ہے، ایک تصور کے سامنے ایک چیز اس طرح آتی ہے جس طرح کہ آپ گویا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کنایا کر کے شعراء بعض اوقات اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ اس کی مثالیں بھی اس سے پہلے آ گئیں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر جب آپ یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تصور کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اسے رویا قرار دے دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، یا اس کے لیے لفظ رویا استعمال کیا جائے۔ یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوا، ہم نے دیکھا، اردو زبان میں لفظ خواب اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ یہ سب چیزیں نگاہ میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرات جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسراء کا واقعہ ہے، یہ رویا عین اریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ کا رویا تھا، جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو عمومی رائے بن گئی ہے کہ ایک جسمانی سفر تھا جو کرایا گیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بعض اوقات رات میں خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے بیداری میں بھی اسی طرح کی تصویر سامنے لے آتے ہیں۔ اچھا، میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی وہ مثال تو آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی امامت کراتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جی، جنت کا گچھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے بھی، جی، لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی۔ بالکل، اس کے لیے اورزا علیہ وغیرہ کی تعبیریں آتی ہیں حدیثوں میں، جی، کوئی چیز پیش کر دی گئی، کوئی سامنے لائی گئی، یہ بیداری میں ہوا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے اگر آپ رویا عین کا لفظ اختیار کریں یا رویا عین کی تعبیر اختیار کریں تو اس پر لفظی لحاظ سے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں آپ کر یہ رہے ہیں کہ ایک نئی صورتحال پیش آ گئی ہے،
یعنی ہم یا ان آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا خواب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. جب تصور کے سامنے کوئی چیز لائی گئی یا تصور کی آنکھ سے ہم نے دیکھا یا ذہن میں کوئی تصویر بنائی تو اس طرح کے موقعوں پر آپ نے رویا کے لفظ کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک دوسرے اسلوب میں استعمال کر لیے. اس میں جسمانی معراج کا واقعہ بیان نہیں ہو رہا. ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مشاہدہ کرایا گیا یہ بیداری کی آنکھ سے کرایا گیا. اچھا. میں دوسری مثال دوں آپ کو. خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت سی روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ واقعہ بیان کیا, اسراء کا واقعہ, تو قریش نے اس پر سوالات شروع کر دی. ٹھیک. جب ایک مجلس میں بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کو دیکھ کے آ گیا ہوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس کو دیکھ چکے ہیں, اس کا سفر کر چکے ہیں, تو ذرا بتائیے وہاں کیا کیا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورتحال کو بیان کرنا شروع کیا. یعنی جیسے کہ رویا میں آپ نے دیکھا تھا. جب اس کو بیان کرنا شروع کیا تو خود روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے, اس لیے کہ بعض چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. یعنی یوں معلوم ہوا کہ جیسے ان سوالوں کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی پوری تصویر لا کے آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دی. یعنی جو معاملہ ان کے ساتھ پہلے ہوا تھا اسی کو دہرا دیا ایک طرح سے. وہ معاملہ ہوا رویا میں اور یہ معاملہ بیداری میں ہو رہا ہے. اچھا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عقیل کے گھر کے قریب جیسے مسجد پڑی ہوئی ہے یہ صورتحال تھی. اور میں اس کے ایک ایک ستون کو بیان کرتا چلا جا رہا تھا. اب یہ ہے رویا عین. اچھا. یعنی کوئی چیز آپ کو اس طریقے سے دکھا دی جائے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, حبر الامہ ہیں, ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے. وہ اصل میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. جب وہ رویا عین کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک, ان کی رائے میں یہ بیداری کا مشاہدہ تھا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر اس طرح کیوں نہ مان لیا جائے. یعنی آپ دیکھیے 3 صورتیں ہو گئیں. جی. یہ کہ میں یہاں سے لاہور جسمانی طور پر لے جایا گیا ہوں, پہلی صورت. یہ کہ میں نے لاہور کا معاملہ رویا میں دیکھا ہے, دوسری صورت. اور تیسری صورت یہ کہ لاہور میرے سامنے لے آیا گیا اور میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور بیداری کے عالم میں مشاہدہ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو صوفیہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا. امام غزالی نے المنقذ من الضلال میں جو فرشتوں کی ملاقات کا ذکر کیا ہے ظاہر ایسے ہی ہوئی ہے. تو بیداری میں بھی بعض اوقات اس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں جس طرح کے آپ کو خواب میں ہوتے ہیں. دونوں کے اندر چونکہ یہ قدر مشترک ہے کہ اس میں آپ کے سامنے تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رویا عین تھا تو رویا کے لفظ کی بنیاد پر ان کی رائے پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. یہ اطلاق ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہاں اس کا کیا قرینہ ہے. جی ہاں, یہ سوال قرآن مجید کی سورہ اسراء کی جو آیت 60 ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60, اس میں کیا قرینہ ہے اس بات کا. اس لیے کہ وہ قرینہ پیدا ہونا چاہیے نا. جی. وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. یعنی آپ کسی لفظ کو تصور کے لیے استعمال کریں, آپ اس سے کنایا کریں, آپ مجاز کی کوئی تعبیر اختیار کریں. جس چیز کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو قرینہ کلام کے اندر دکھانا ہوتا ہے. آپ باہر سے اپنا تصور لے کے نہیں آ سکتے, کوئی نظریہ لے کے نہیں آ سکتے, کسی اور جگہ کی اطلاع لے کے نہیں آ سکتے. یا تو وہ اطلاع خود متکلم دے گا جیسے اس نے یہاں دے دی, یعنی اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ ہم اپنے پیغمبر کو اس طرح لے گئے, اس کے بعد بتایا کہ یہ رویا تھا, یہ خود اطلاع دے دی. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے, کلام میں قرائن موجود ہیں, آپ نے اس کو دیکھا تو جان لیا کہ یہ یہاں رویا بیان ہو رہا ہے یا اس کو اٹھا کر اس کو کسی اور مفہوم میں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بیداری میں جسمانی طور پر لے جانے کے لیے استعمال کی مثال نہیں ہے, بلکہ آنکھوں کے سامنے بیداری میں کسی تصور کے آ جانے کی مثال ہے. ٹھیک. یہ بالکل وہی چیز ہے جس کی اس سے پہلے میں نے بہت سی تعبیرات آپ کو بتائیں. متربی کے شعر میں بتایا کہ یہی تعبیر ہے, رائی کے شعر میں بتایا کہ یہی تعبیر ہے. ہماری عام گفتگوؤں میں لفظ خواب کو ہم اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب. تو اس طرح کے موقع پر جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں, اب یہ خواب میں جاگنا,
یعنی آپ بیدار ہو گئے ہیں جی، خواب میں بیدار ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب شعراء استعمال کرتے ہیں یا ادباء استعمال کرتے ہیں تو اس میں قرینہ پیدا کرتے ہیں. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. تو یہاں آپ نے زندگی بھر کے مشاہدات کو جو ان آنکھوں سے ہوئے تھے خواب قرار دے دیا. لیکن کیا ان کو سمجھنے میں، ان کے قرائن کو دیکھنے میں، اس میں شان کلام کی بنیاد پر رائے قائم کرنے میں کوئی تردد ہوتا ہے؟ کوئی دقت ہوتی ہے؟ تو جس وقت لفظ کو آپ اٹھا کر کسی دوسرے مفہوم میں لے جاتے ہیں تو وہاں وہ قرائن موجود ہوتے ہیں کہ دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا. جی. ابو طیب متربی کے شعر میں ذرا دوسری رائے قائم کر کے دکھا دیجیے. ہو نہیں سکتا. یعنی اگر اس کو حقیقتاً خواب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہوگا تو کوئی دوسرا قرینہ ہوگا نہیں، اور اگر اس میں کوئی اور مدعا پیدا کیا گیا ہے تو قرائن وہاں رکھ دیے جائیں گے. ٹھیک. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیجیے اس بات کو کہ وہاں کوئی قرینہ نہیں ہے اس بات کا. جی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں کوئی قرینہ نہیں، کوئی قرینہ نہیں ہے. ٹھیک. تو خود واقعے کے لحاظ سے بھی یہ رائے قابل قبول نہیں ہو سکتی. اچھا، وہ ان کی جلالت قدر کے پورے احترام کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ غور فرمائیے، جس وقت ہم کسی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، مسجد دکھائی گئی، فلاں تصویر دکھائی گئی، لاہور دکھایا گیا، ہم خود اس کا حصہ نہیں ہوتے. بیداری کے عالم میں اگر ہمارے سامنے تصویر آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن وہ رویا جو نیند کے عالم میں دیکھا جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں پشاور لے جایا جا رہا ہوں. اچھا، تو بیداری میں یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، ان الفاظ پر غور کیجئے، وہ تصویر نہیں ہے، وہاں لے جانے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. جب لے جانے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے تو دو ہی امکانات رہ جاتے ہیں، تیسرا امکان ختم ہو جاتا ہے. یا جسمانی طور پر لے جایا جائے گا، الفاظ اس کے لیے موضوع ہیں، اور یا رویا میں لے جایا جائے گا، الفاظ اس کے لیے موضوع ہیں. رویا عین کے لیے موضوع نہیں ہے. اس لیے میری بہت ادب کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پر تنقید ہے. ٹھیک. اس لیے پہلے تو مدعا ٹھیک سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ وہ کیوں قابل قبول نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہم سب یہاں پر ایک دو ضمنی سوال اس رائے کے اوپر یہ واضح فرمائیے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے جو ہمارے اکثر علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں رویا عین تو اس سے مراد روح اور بدن، یعنی روح اور جسم دونوں کو لے کر جانا ہے. گویا عالم بیداری میں ایک شخص کے ساتھ اس خارجی دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جتنے اثر نقل ہوئے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی صراحت کی ہے کہ وہ روح اور جسم، یا وہ علماء جو ان کی رائے سے استدلال اخذ کر رہے ہیں وہ بھی کئی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، یا ان کے صرف رویا عین کی تعبیر بیان ہوئی؟ بالکل یہی تعبیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اگر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوتی تو پھر ان کے الفاظ اس کے مطابق نہیں تھے. یہ رویا عین کے الفاظ پھر وہ استعمال نہ کرتے. ہاں، پھر تو کہتے بیداری میں لے گئے انہیں. پھر کوئی اور تعبیر اختیار کرتے اور یہ بتاتے کہ اس طرح لے جایا گیا تھا، یہ لے جانے کی یہ صورت تھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ بے جسد ہی لے جائے گئے تھے. اس طرح کی کوئی تعبیر ہوتی. رویا عین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو انہوں نے بات کہی ہے اس کا صحیح مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ اسی طرح کی تعبیریں ہیں جس طرح کی تعبیروں کی میں نے مثالیں دی ہیں. اس کے لیے ادب میں گنجائش ہے، لیکن گنجائش ہونا ایک چیز ہے، فلاں جگہ پر مدعا یہ ہے، اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کلام میں کیا کرینہ ہے. یعنی قرآن مجید میں باہر سے آپ کوئی تصور لے کے نہیں آ سکتے، اعلیٰ ادب میں نہیں آ سکتے، کسی اچھی تحریر میں نہیں آ سکتے. آپ کو وہیں سے اس کے قرائن بتانے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آیت 60 میں اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، اور پہلی آیت جس میں واقعہ بیان ہوا ہے اس میں چونکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جائے جانے کا ذکر ہے تو یہ چیز رویا عین میں ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. ہم سے بہت ہی آپ نے ایک عمدہ نقطہ یہاں بیان کیا ہے. ایک سوال جو اس وقت سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یقینی طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، آپ نے بتایا کہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی 20 آراء نقل ہوئی ہیں دین کی تفہیم میں، ہمارے لیے سازگار معاون مددگار بھی ہوتی ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو اختلاف ان کی رائے سے پیدا ہوا ہے قرآن مجید کی بنیاد پر، یہ کیا خود صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگوں نے کیا ان سے ان کی زندگی میں یا ان کی اس رائے پہ کبھی کوئی اختلاف کیا تھا؟ اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے اختلاف کیا تھا، لیکن دو مختلف آراء رہی ہیں. اچھا. اور
وہ مختلف آراء صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ یہ تو ایک رویا صادقہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی رویا عین کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایک طریقے سے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک، یعنی قبول نہیں کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ رائے پیش کی گئی۔ یہ معاملہ کہ اسراء کا واقعہ کیا تھا زیر بحث ہے نا، لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ بات بیان ہوئی ہے، سیدہ عائشہ کی نسبت سے بات بیان ہوئی ہے، لیکن ان کی سندیں کمزور ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میرے نزدیک وہ استدلالات وہ انتہائی محکم استدلالات ہیں، یعنی قرآن کی زبان سے استدلال، سورہ سے استدلال، اس کے الفاظ سے استدلال، وہ بہت کافی ہیں اس مقصد کے لیے۔ اچھا، تو میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی کمزور بات، ضعیف بات سامنے پیش کر دی جائے، تاہم یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں ہمارے یہاں۔ سیدہ عائشہ کا جملہ بھی نقل ہوا ہے جس میں بہت صراحت سے فرمایا انہوں نے کہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اسری بروحہ۔ اچھا، اسرہ بروحی کے الفاظ، یعنی یہی آپ نے بتایا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے اور اس طریقے سے اس کی سند محکم نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکیں، یعنی جواب میں پیش کر سکیں یا ان کی نسبت سے پیش کر سکیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ میں اس معاملے میں محدثین ہی کے نقطہ نظر کا قائل ہوں کہ جب آپ استشہاد کر رہے ہوں تو آپ کے ہاں وہ چیز سند کے لحاظ سے محکم ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس کو پیش نہیں کیا، آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا اور یہ پہلو بھی واضح کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی اس پہ مزید ہم بات کریں، کیونکہ جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں عام طور پہ جب اختلافی مسائل میں آپ کو نقطہ نظر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی رائے اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس رائے کو بہت احترام کے باوجود ہم نے بہر کیف قرآن مجید کی بارگاہ میں رکھنا ہے، اور قرآن مجید کی بارگاہ میں وہ لفظ ہی ہے کہ جس کا دامن پکڑ کے ہم نے کوئی فیصلہ کروانا ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ آپ کا جو رویہ ہے، آپ خود صحابہ کرام کی آراء پڑھتے ہوں گے، یقینی طور پہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس میں حرف آخر قول فیصل کی بنیاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہم تک پہنچ گئی ہے، باللفظ پہنچ گئی ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اس کو پیش کیا اس طرح پہنچ گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ پہنچ گئی ہے جو خود اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے، اس کا لفظ کلام الہی ہے۔ اس وجہ سے کوئی خارج کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی تفسیر کرتا ہے، تابعین میں سے کوئی تفسیر کرتا ہے، علماء میں سے کوئی تفسیر کرتا ہے، اس کی جلالت قدر کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ قرآن کے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی حدیث میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، راویوں نے آپ کی بات نقل کی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے قرآن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا قرآن مجید اس بات کو قبول کرتا ہے؟ کیا اس کے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کیا اس کا جملہ اس کو قبول کرتا ہے؟ کیا اس کا سیاق و سباق اس کو قبول کرتا ہے؟ کیا قرآن کے عرف کی روح سے یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ یہ سارے سوالات ہر اس چیز پر ہوں گے جو باہر سے آئے گی، وہ کسی عالم کی رائے ہو، وہ کسی مجدد کی رائے ہو، وہ کسی مجتہد کی رائے ہو، وہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی رائے ہو، بہرحال قرآن مجید کے الفاظ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ آپ محض اس بنیاد پر وہ بات نہیں منوا سکتے کہ یہ فلاں اور فلاں نے کہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہوگا، لیکن ان کا جو اول کا طریقہ ہے اس پر میں نے اس سے پہلے تنقیدات کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ قرآن کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے۔ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی اس رائے پر تنقید کی ہے، سیدنا عمر کی رائے پہ تنقید، اور وہ روایتوں میں آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بعض آراء پر سیدہ عائشہ نے تنقیدیں کی ہیں۔ تو یہ سب تنقیدیں یہ مان کر کی جاتی ہیں کہ قرآن کی روح سے کیا بات ہے۔ جو انہوں نے میت پر رونے کے معاملے میں روایت کی تھی، اس پر سیدہ نے روایت کے لحاظ سے بھی تنقید کی اور قرآن کی روشنی میں بھی تنقید کی۔ اچھا، اور یہ بتایا کہ قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جب ان کے سامنے بعض صحابہ کی یہ رائے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات دیکھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ لا تدرکہ الابصار، تو قرآن کی روشنی میں تنقیدیں کی جائیں گی، بات کا تجزیہ کیا جائے گا، اس کی تنقید کی جائے گی، لیکن ان کے پورے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو نقطہ بیان کیا آپ نے کہ یہ جو بنیادی سوال تھا آج کی نشست میں جس پہ آغاز کیا میں نے، کہ یہ مشاہدہ جو سورہ بنی اسرائیل میں پہلا مشاہدہ نقل ہوا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی؟ آپ نے بتایا کہ آیت 60 نے خود واضح کر دیا ہے کہ رویا تھی۔ اب جب رویا کا لفظ ہم سنتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم تو جو مفہوم تصور ہمارے سامنے موجود ہے اسی سے اس کو ملاتے ہیں۔
ہمارے ہاں رویا خواب کو کہا جاتا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیغمبر کو رویا دکھایا گیا، نوعیت کیا ہے؟ جو نیند کی حالت میں انسان کے دماغ میں آنے والے احوال ہوتے ہیں اس کو خواب سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ہمارے خواب میں اور پیغمبر کے خواب میں کیا کوئی جوہری لحاظ سے کوئی فرق ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نے بالکل ابتدا میں جب آپ نے پوچھا تھا کہ رویا تو اچھا یہ خواب ہے، تو میں نے عرض کیا تھا اس پر بعد میں بات کریں۔ جی ہاں، اس کے ساتھ میں نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ سورہ اسراء کی آیت 60 میں اسی واقعے کو رویا کہا گیا، جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی جو توضیح کی ہے استاذ امام امین حسن اصلاحی نے، میں حرف بحرف اس سے اتفاق رکھتا ہوں۔ اچھا، میرے نزدیک وہی صحیح توضیح ہے، اور لفظ کو سامنے رکھ کر، آیت کو سامنے رکھ کر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے بعض رویا بھی بیان ہوئے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کی بہت عمدہ توضیح کر دی ہے۔ میں نے اسی کا خلاصہ کیا اپنی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ میری اور ان کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اسی کو درست سمجھتا ہوں اور اسی کو پیش کر رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دیتا ہوں تدبر قرآن سے، اس سے یہ واضح ہو جائے گا، اس میں مجھے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں ایک جملہ ان کا پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں۔ جی، انہوں نے عنوان قائم کیا ہے نبی کی رویا صادقہ، یعنی نبی کو جو رویا دکھایا جاتا ہے اور سچا رویا دکھایا جاتا ہے اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا رویا میں دکھایا گیا یا بیداری میں، یعنی پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، تو اس سوال کا جواب اسی سورہ میں آگے قرآن نے خود دے دیا ہے۔ فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ وہی بنی اسرائیل کی آیت 60 ہے، اور ہم نے اس رویا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ٹھیک، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں جس رویا کی طرف اشارہ ہے اس سے اس رویا کے سوا کوئی اور رویا مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ سورہ اسراء کی پہلی آیت، وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ تک لے گیا تاکہ اسے اپنی بہت سی نشانیاں دکھائے۔ یہ وہاں تعبیر اختیار کی گئی ہے، اسی کو وہ حوالہ دے کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ارات ہے، یہ جو دکھایا گیا، یہ جو لے جایا گیا، یہ در حقیقت رویا تھا۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہاں جس رویا کی طرف اشارہ ہے اس سے اس رویا کے سوا کوئی اور رویا مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے بڑی وضاحت سے بیان کی ہے کہ سب لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ عربیت کی روح سے کوئی اور رائے یہاں مراد لی نہیں جا سکتی۔ لفظ ارات قرآن میں متعدد مقامات میں رویا میں دکھانے کے لیے آیا بھی ہے، اور مفسرین نے اسے یہی رویا مراد بھی لی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کا میں اس سے پہلے خلاصہ کر چکا ہوں۔ اس وجہ سے اس کا رویا ہونا تو اپنی جگہ پر واضح بھی ہے اور مسلم بھی۔ جی، ابن کثیر کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، ابن کثیر کا حوالہ بھی دیا تھا، جی، تو اسی کا انہوں نے خلاصہ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ رویا تھا، اور یہ بات مانی ہوئی بھی ہے، مسلم بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رویا کو خواب کے معنی میں لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے، یعنی وہ خواب جو میں آپ دیکھتے ہیں، اوپر بتا چکے ہیں کہ یہ رویا تھا، بیداری کا واقعہ نہیں ہے، یہ اوپر بتا چکے ہیں، اس جملے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یعنی وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ خواب کا لفظ بولتے ہیں تو جو تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کے ہم معنی نہ سمجھیے۔ خواب تو خواب پریشان بھی ہوتے ہیں، یعنی جو خواب میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، خواب تو خواب پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو رویا دکھائی جاتی ہے وہ رویا صادقہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے متعدد امتیازی پہلو ہیں جو ذہن میں رکھنے کے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ امتیازی پہلو بیان کیے ہیں۔ یہی سوال ہے آپ کا، جی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ استاذ امام نے اس کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور میں اسی کو حرف بحرف درست سمجھتا ہوں۔ تو سن لیجئے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ رویا صادقہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یعنی جس طرح ہر کان میں آواز آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو جاتی۔ غالب بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، یا حاطف نے یہ بات کہی ہے، تو یہ غالب کا تجربہ ہے،
لیکن جب پیغمبر کو وحی آتی ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، ٹھیک، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ رابطہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر تک کوئی بات پہنچاتے ہیں۔ تو وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے رویا یہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر جس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اسی طرح کبھی رویا کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ پہلی چیز کہ آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ سوئے تو ایک خواب آ گیا، اب بیت المقدس چلے گئے، اب فلاں جگہ چلے گئے۔ یہ رویا اللہ کا دکھایا ہوا رویا ہے، اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو وحی الہی کی ہے۔ جیسے وہ ایک قطعی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک قطعی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رویا نہایت واضح، غیر مبہم اور روشن صورت میں کا فلک صبح ہوتی ہے، جیسے صبح طلوع ہو جائے، جس پر نبی کو پورا شرح صدر اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز تمثیلی رنگ میں بھی ہوتی ہے، چیزیں بعض اوقات ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں رویا میں، جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی، اگر اس میں کوئی چیز تمثیلی رنگ میں بھی ہوتی ہے تو اس کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر واضح فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں واقعات و حقائق کا مشاہدہ کرانا مقصود ہو، وہاں یہی ذریعہ نبی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اچھا، زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ واقعات و حقائق کا مشاہدہ، یعنی واقعات بھی ہیں اور ان کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ بھی ہیں۔ تو حقائق تو مرئی چیزیں نہیں ہوتی نا، ان کا مشاہدہ کرانا ہے، یعنی انویزیبل جو ریئلٹیز ہیں وہ بھی دکھائی وہ بھی دکھانی ہے۔ جب وہ بھی دکھانی ہے تو وہاں یہی ذریعہ نبی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کی پوری تفصیل مشاہدے میں آ جاتی ہے، اور وہ معانی و حقائق، میننگز بھی، یعنی جو حقیقتیں ہیں پیچھے وہ بھی، اور وہ معانی و حقائق بھی ممثل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جو الفاظ کی گرفت میں مشکل سے آتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے حقائق ہوتے ہیں بعض اوقات، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نہ آنکھ کی گرفت میں آتی ہیں، نہ الفاظ انہیں پوری طرح گرفت میں لے سکتے ہیں، تو وہ پھر رویا ہی میں دکھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ ذریعہ ہمارے مشاہدے کے مقابلے میں یا پیغمبر کے ان آنکھوں سے مشاہدے کے مقابلے میں ایک اور دنیا میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رویا کا مشاہدہ چشم سر کے مشاہدے سے زیادہ قطعی، زیادہ وسیع اور اس سے 1000 درجہ عمیق اور دور رس ہوتا ہے۔ اچھا، آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے، آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے، یعنی ہم کسی موقع کے اوپر ہو سکتا ہے کہ رسی کو سمجھ بیٹھے، آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے، لیکن رویا صادقہ مغالطے سے پاک ہوتی ہے۔ آنکھ ایک محدود دائرے ہی میں دیکھ سکتی ہے، لیکن رویا بیک وقت نہایت وسیع دائرے پر محیط ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کو آسمان، زمین، فلاں اور فلاں ہر جگہ دکھائی جا سکتی ہے۔ آنکھ حقائق کو معنی کے مشاہدے سے قاصر ہے، وہی بات جو پہلے بیان ہوئی کہ حقائق تو آپ نہیں دیکھ سکتے نا، آنکھ حقائق کو معنی کے مشاہدے سے قاصر ہے، اس کی رسائی مریات ہی تک محدود ہے، یعنی وہ ویزیبل چیزوں ہی تک پہنچ سکتی ہے، لیکن رویا معنی و حقائق اور انوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی الہی اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہیے، لیکن وہ اس کی تاب نہیں لا سکے، اس لیے کہ ان آنکھوں سے دیکھنی چاہیے۔ برعکس اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مشاہدے کرائے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور کہیں بھی آپ کی نگاہیں خیرہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ رویا کی آنکھ تھی جس سے یہ مشاہدات کرائے گئے۔ تو میرے نزدیک یہی صحیح تعبیر ہے، استاذ امام نے اس کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اس لیے یہ رویا ہے، الفاظ کے سامنے سرنگوں ہو کر مانیے کہ یہ رویا ہے، اس کی کوئی تعویل کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، الفاظ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی اور مفہوم اس سے مراد لیں، لیکن رویا ہوتا کیا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورت اقتباس جو ہے وہ پیش کیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا کوئی بات آپ مزید کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ میں ایک آخری پہلو آپ کے اس اقتباس سننے کے بعد جو ذہن میں ایک دم سے آیا وہ یہ کہ جس خوبصورتی سے مولانا نے یہ فرق واضح کیا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایک چیز کو عجوبہ بنا کر یا جسمانی طور پہ رسول اللہ کو یہاں سے پرواز کر کے وہاں لے جا کر جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا اظہار ہوا ہے اور دنیا کو ایک میسیج دیا گیا ہے، اگر ہم قرآن کی اس تعبیر پہ رہتے ہیں یہ رویا ہے،
تب بھی تو اللہ میاں کا اتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ پیغمبر کو ان حقائق اور معانی کے بارے میں خواب کے اندر وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی رویا میں، نیند کی حالت میں ایسے مشاہدات کرا دیے گئے کہ جن مشاہدات کو آپ ویسے گرفت ہی میں نہیں لے سکتے، چشم زدن میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ چیز ہے جس کو استاذ امام نے واضح کیا ہے، اور تدبر قرآن میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، میں اس معاملے میں متفرد نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس کو رویا قرار دینا، یہ سلف خلف کے جلیل القدر مفسرین سب کے سب یہی کہتے ہیں، سب کی یہی رائے ہے، اور اس کی توضیح جو استاذ امام نے کی ہے میں اس کو ہر بار درست سمجھتا ہوں۔ ہم سب بہت شکریہ، یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ کی روشنی میں علماء مزید کیا تنقید کرتے ہیں آپ کے اس تصور پہ، مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی جس کو بیان کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔